بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کا انتقال۔ ٹھیک ہے، پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو صبح کے کوئی 5 بجے واقع ہوئی۔ علامہ مرحوم کے انتقال کے وقت 2 اشخاص ان کے ساتھ تھے، جن میں سے ایک تو علی بخش تھا اور دوسرے دیوان علی تھے۔ علی بخش علامہ مرحوم کا ایک وفادار ملازم تھا جو کوئی 40 برس سے علامہ کے ہاں ملازم تھا۔ اقبال کی موت سے کوئی 24 گھنٹے بیشتر تمام گھر والی اور عزیز و اقارب پریشان تھے۔ ان کے خاندان کا ہر فرد اس غم میں برابر کا شریک تھا۔ علامہ اقبال کا آخری دن ان کی کئی ایک خصوصیات کا اظہار بھی کر رہا تھا، گو کہ بعض وقت وہ شدت درد سے بےتاب ہو جاتے تھے، تاہم ان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ موت کی آخری گھڑی تک باصحت تھے۔ ان کی موت ایک ایسی رات کو واقع ہوئی جس میں وہ بہت کم سوئے۔ موت سے ایک دن قبل دن کے کوئی 1 بجے علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جب انہیں ایک خوراک دوا پیش کی جس کو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا، یہ نیند آور دوا تھی، لیکن انہوں نے اسے پینے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس کی ایک خوراک بھی نہ پیوں گا، اس میں افیون ہے اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ مرتے وقت بے ہوش نہیں رہوں گا۔ 5 بجنے میں ابھی کوئی 10 منٹ باقی تھے کہ علامہ اقبال نے شربت کا ایک گلاس پینے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے گلاس میں تھوڑا سا شربت انڈیلا اور اسے ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ انہوں نے کہا لیکن یہ تمام میں کیوں کر پی سکتا ہوں؟ اور پھر وہ خود بولے خیر میں اسے پی لوں گا، اور پھر وہ ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گئے۔ اس کے چند ہی لمحے بعد علامہ کے سینے میں شدت کا درد ہونے لگا اور انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے ہائے کہا۔ علی بخش فوراً اٹھا اور سیدھا علامہ کے بستر کے قریب جا پہنچا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ تب علامہ اقبال نے کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرے دل میں کوئی چیز چبو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اللہ، اور یہی وہ آخری لفظ ہے جو ان کی موت سے قبل ان کے منہ سے نکلا۔ علی بخش فوراً علامہ سے لپٹ گیا اور داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ علامہ بستر پر دراز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ان کا سر تکیے سے لگا، علی بخش نے فوراً آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دیا اور اس کے چند ہی لمحوں بعد شاعر کی روح قفز انصری سے پرواز کر گئی۔ اپنی موت سے ایک دن قبل علامہ اقبال روزمرہ کی طرح جلد اپنے بستر سے اٹھ بیٹھے اور پھر ایک پیالی چائے پی۔ اس عرصے میں چائے پیتے رہے اور انہیں اخبار پڑھ کر سناتا رہا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد حجام آیا اور آپ کی داڑھی بنائی۔ اس وقت علامہ میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی دے رہی تھی، سوائے اس کے کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں چند لال لال ڈورے دیکھے۔ پھر اقبال اپنے دفتر چلے گئے جو کہ ملاقاتی کمرے سے ملحق تھا، اور وہاں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ آپ تکیے کے سہارے بہت دیر بستر پر لیٹے رہے۔ آپ کو کھانسی نہایت شدت کی ہونے لگی۔ بعض دفعہ تو اتنی شدت سے ہوتی کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ بالکل بے بس و لاچار دکھائی دیتے۔ آپ کی رحلت سے ایک دن قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے علامہ اقبال بہت مسرور اور خوش دکھائی پڑتے تھے۔ ہوا یہ کہ آپ کا پرانا ساتھی اور ہم جماعت بیسرنی آپ سے ملنے آیا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، علامہ نے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے ساتھی کو خوش آمدید کہا۔ سب سے پہلے بیسرنی نے علامہ کو وہ دن یاد دلائے کہ جب وہ اور علامہ ایک ساتھ میونخ یونیورسٹی میں تعلیم پایا کرتے تھے۔ پرانے اور واقعات کو یاد کر کے علامہ بہت خوش ہوئے
اور ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ اس موقع پر علامہ نے بیسرن سے جرمن فلسفہ سے متعلق بھی بحث چھیڑ دی اور اس کے بعد وہ دونوں سیاسیات پر باتیں کرنے لگے۔ بیسرن نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسے وقت میں وہ اپنی گفتگو کو طول دے جبکہ علامہ کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کہا، شاید میری اس غیر متوقع مداخلت سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہوگا۔ اقبال نے فوراً جواب دیا، یہ بالکل ہی دوسرا راستہ ہے میرے دوست، آپ کی ہر سانس میرے لیے مرہم کا کام کر رہی ہے۔ یہ دلچسپ گفتگو کوئی 1.5 گھنٹے بعد اختتام کو پہنچی اور بیسرن چلا گیا۔ اسی شام کا ایک قصہ بانو سے متعلق ہے۔ بانو علامہ اقبال کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ وہ تیز تیز دوڑتی ہوئی علامہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ علامہ کی نظر کافی کمزور ہو چکی تھی۔ آپ نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا، کون آیا ہے؟ شاید بانو ہوگی۔ ایک اور موقع پر جیسے ہی بانو کمرے سے باہر نکلی، آپ نے فرمایا، وہ بخوبی جانتی ہے کہ اس کے باپ کی موت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ بانو حسب معمول اپنے باپ سے ملنے کے لیے 3 دفعہ آیا کرتی تھی، ایک تو مدرسہ جاتے وقت، دوسرے واپسی کے وقت اور تیسرے سونے سے قبل۔ اقبال بانو سے اکثر کھانے کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، تم نے آج کیا کھایا، کتنا کھایا؟ اور جناب بانو معصومیت سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتی اور شاعر مسکرانے لگتے۔ موت سے 1 دن قبل دوپہر کے وقت بانو آپ سے بغل گیر ہو گئی۔ نہ جانے اس دن اقبال کو کیا ہو گیا تھا، وہ رو رہے تھے اور بانو حیرت سے آپ کا منہ تک رہی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی ارغوانی شعاعیں علامہ مرحوم کے مکان کو چھوتی ہوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ علامہ کا بستر ان کے دیوان خانے میں بچھا دیا گیا۔ اس موقع پر ایک تانگا راستے سے گزرا۔ تانگے والا ایک غمگین پنجابی گیت الاپ رہا تھا۔ شاعر نے جب اس کی درد بھری آواز سنی تو ایک سرد آہ بھری اور چھت کو گورنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد آپ کے سارے دوست، احباب اور رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ وہ تمام جانتے تھے کہ اب اقبال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دبی آواز میں پوچھتے، کیا آج رات اقبال زندہ رہ سکیں گے؟ اور یہی ایک سوال تھا جو ہر ایک دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ اسی لمحہ جاوید اندر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اقبال نے کہا، یہ کون آیا ہے؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ جاوید آیا ہے تو آپ نے جاوید کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر فرمانے لگے۔ جاوید کے معنی فارسی میں غیر فانی کے ہیں۔ محمد حسین کو، جو آپ کے ایک قریبی دوست تھے، مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا، جاوید کے پیدا ہونے کے تھوڑے ہی دنوں بعد میں مجدد شاہ کے مقبرے پر جو سرہند میں واقع ہیں حاضر ہوا تھا، جہاں میں نے خدا سے دعا فرمائی تھی کہ وہ نومولود کو زمانے کی خراب باتوں کی ناپاکی سے پاک کر دیں۔ اس وقت بہت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی اور شاعر نے خواہش کی کہ ان کا بستر صحن میں منتقل کر دیا جائے۔ یہاں پر 3 مشہور ڈاکٹروں نے آپ کا معائنہ کیا۔ وہ جاتے وقت وعدہ کر گئے کہ وہ کل دوبارہ انجیکشن دینے آئیں گے۔ شاعر نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ بلا کھٹکے ان کی صحت سے متعلق حالات کہہ دیں کیونکہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ رات کے کوئی 12 بجے ہوں گے کہ شاعر کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا اور انہیں دوبارہ ان کے دیوان خانے میں لایا گیا۔ علی بخش آپ کے ہمراہ، اس سے آپ کی یہ حالت نہ دیکھی گئی اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ جب اقبال کی نظر اپنے وفادار نوکر کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر پڑی تو آپ نے فرمایا، علی بخش، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہماری 40 سال کی دوستی ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ تقریباً آدھی رات بیت چکی تھی اور اقبال نیند نہ آنے کی وجہ سے بہت بے چین ہو گئے تھے۔ آپ کے دوست احباب اس وقت بھی آپ کے قریب تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ نیند آور دوا کی ایک خوراک پی لیں تو رات کا باقی حصہ نہایت اطمینان سے گزر جائے گا۔ اس دفعہ بھی انہوں نے اس دوا کو پینے سے انکار کر دیا۔
اس کے بعد دوستوں سے آپ نے اجازت چاہی اور آپ سونے کے لیے چلے گئے۔ آپ کو غیر متوقع طور پر جلد نیند آ گئی، لیکن ابھی گھنٹہ بھر بھی سونے نہ پائے تھے کہ پھر سے بیدار ہو گئے اور کہا کہ پیٹ میں شدت کا درد ہو رہا ہے۔ عبدالقیوم نے، جو آپ کے ایک قریبی رشتہ دار تھے، پھر سے آپ سے درخواست کی کہ آپ نیند آور دوا پی لیں، مگر آپ برابر انکار کرتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور شاعر کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا۔ شاید یہ آخری رات تھی جس میں انہوں نے حقہ نہیں پیا۔ اس موقع پر اب ہم صرف 3 اشخاص باقی رہ گئے تھے، علی بخش، دیوان علی اور راقم۔ وہ منظر بڑا ہی جگر سوز اور دلخراش تھا، جبکہ شاعر نے ہم سے درد بھری آواز میں کہا کہ ہم ان کے نزدیک بیٹھ جائیں، اور جب ہم میں سے کوئی اونگنے لگتا تو وہ کہتے، تمہیں صرف آج رات ہی جاگنے کی تکلیف گوارا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے دیوان علی سے کہا کہ وہ انہیں ایک پنجابی گیت سنائیں۔ دیوان علی خوشی سے گانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب شاعر کی موت کو صرف 4 گھنٹے باقی تھے، لیکن اب بھی ان کے ہوش و حواس قائم تھے۔ دیوان علی نے پنجاب کے مشہور شاعر بلے شاہ کے چند گیت الاپے۔ ان گیتوں سے شاعر بہت متاثر کن دکھائی دیتے تھے، اور بالآخر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رات کے کوئی 3 بجے ان کی حالت انتہائی خراب ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حکیم محمد حسین قریشی کو بلا کر لاؤ، جو کہ لاہور کے ایک نامی گرامی طبیب تھے۔ ان کا مکان کوئی 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں سائیکل پر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ان کے مکان پر پہنچا اور اپنی پوری قوت سے انہیں آواز دی، لیکن وہ اپنے بنگلے کی 3ری منزل پر سو رہے تھے، لہٰذا میری آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ مجھے مایوس واپس لوٹنا پڑا۔ اقبال نے جب مجھے بغیر حکیم کے دیکھا تو کہا، اب کیا کیا جائے؟ تھوڑے ہی وقفے کے بعد شاعر نے یوں محسوس کیا کہ درد میں کمی ہو رہی ہے اور اس طرح انہیں سکون مل رہا ہے، لیکن جلتی ہوئی چنگاری کی یہ آخری چمک تھی۔ اس وقت صبح کے کوئی 5:08 تھے کہ ان کے درد میں اچانک شدت پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے صبر و استقلال سے اسے برداشت کیا۔ بجائے آہ و فغاں کرنے کے انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کا بستر ان کے دارالمطالعہ میں منتقل کر دیا جائے، جہاں انہوں نے سالہ سال فلسفہ اور ادب پر غور و فکر کرتے ہوئے گزارے تھے۔ یہ ان کا پسندیدہ کمرہ تھا۔ وہ اللہ کہتے ہوئے بستر پر لیٹ گئے اور پھر شاعر مشرق موت کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، اور اقبال ہزاروں لوگوں کو سوگوار کر کے ابدی زندگی کی طرف گامزن ہو گئے۔ اقبال کی میت کو کندھا دینے عوام کا ایک سمندر امڈ آیا۔ آخر کار مصور پاکستان کو لاہور کے حضوری باغ میں سپرد خاک کیا گیا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔